سب سے پہلے تو حج کا میسج میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ تلبیہ کے اندر پوشیدہ ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر حج کرنے کے لیے جانے والا اور عمرے کے لیے جانے والا یہ اظہار کرتا ہے ہر تلبیہ میں 4 مرتبہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جی اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے حضور میں اپنے گناہوں کی سیاہیاں لیے حاضر یا ہوں، رب، اللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے پروردگار میں اس عزم کے ساتھ اور اس عقیدے کے اظہار کے ساتھ کہ تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے اختیار میں، تیرے علم میں، تیری قدرت میں اور تیری حاکمیت میں کسی غیر کو تیرا سانجی نہیں مانتا، اللہ اکبر، اس یقین کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں، سبحان اللہ، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، عجیب، تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیرے خزانوں سے میسر ہیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں میسر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ رہی ہے، ما اصابک من حسنت فمن اللہ، سبحان اللہ، جو خیر اور بھلائی تجھے مل رہی ہے وہ محض اللہ کی عنایت اور مہربانی سے مل رہی ہے، اور آخر میں پھر ان الحمد والنعمت لک والملک، اقتدار بھی حقیقتاً تیرا ہے، تیرا ہی ہے، مقتدر اعلیٰ تو ہی ہے، حاکم حقیقی تو ہی ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس لیے تشریف لاتے رہے کہ وہ اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کریں، اللہ اللہ، اور یہ تلبیہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اے اللہ حاکمیت اعلیٰ تیرے لیے ہے اور مقتدر اعلیٰ حقیقت میں تو ہے، اللہ اکبر، یہ ورلڈ بھی تیرا ہے اور اس پر آرڈر بھی تیرا چلے گا، الا لہ الخلق والامر، اللہ اللہ، تو لا شریک لک، اور پھر میں مخلوق اقرار بھی اسی کرتا کی، ہوں، کائنات بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا، بالکل بالکل، سبحان لا اللہ، شریک الخلق والامر، کیا بات ہے، سبحان تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کے ذریعے سے جو بڑا میسج کنوے ہوتا ہے اور ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ دیکھیے، آپ حج میں کوئی خاص امتیازی عمل نہیں ہے، جی آپ کمرے سے اور گھر سے احرام باندھے 8 تاریخ کو مینا پہنچے، جی، وہاں آپ نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر آپ اپنے یہاں پڑھتے تھے، بالکل ایسے، بلکہ شارٹ ہو گئی ہاں شارٹ، کہ آپ کم پڑھ رہے ہیں، جی ہاں، پھر یہ کہ آپ وہاں سے پھر چلے اور چل کے عرفات پہنچے، وہاں بھی کوئی امتیازی عمل نہیں ہے، جی جی جی، بلکہ آپ نے نمازیں بھی اکٹھی کر لی، پھر آپ واپس پلٹ کر آئے، مزدلفہ میں رات گزاری آپ نے، اور پھر آپ پھر مینا میں آ گئے، اور مینا میں مسلسل آپ پڑے ہیں اپنے خیمے میں، بس صرف یہ ہے کہ آپ رمی کے لیے جا رہے ہیں۔ البتہ ایک بات پورے اس سارے سفر میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ کے رسول نے تعلیم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا، عام حالات میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جی، جب مسجد میں جاؤ تو سج دھج کے جاؤ، پراپر لباس کے ساتھ جاؤ، لیکن کائنات کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں پہلی حاضری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زینت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے جسم پر صرف 2 کپڑے کفن کی صورت میں ہوں، ایک اوپر کی چادر اور ایک نیچے کی چادر۔ پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، خبردار انک لن تخرق الارض، تو نہ زمین کو ٹھڈے مار کے پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلنے سے تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ عام حالات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی محترم جو مسجد ہے اس میں حالت احرام میں جب تو آئے گا تو تجھے اکڑ کر چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، پہلے 3 چکروں میں جو رمل ہے وہ تو نے اکڑ کر کرنا ہے، استباح کے بعد رمل، جی جی، جو رمل تو نے کرنا ہے وہ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چل کے کرنا ہے، یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اکڑ کر مت چلو، یہاں کہا جا رہا ہے ایک طرف ہے کہ کبھی نہ چلنا، ایک طرف اللہ اکبر، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز تمہارے لیے وقت مقرر پر فرض ہے، جب وقت آئے گا تب تم نے نماز پڑھنی ہے، پہلے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن عرفات میں کہا جا رہا ہے کہ امام حج کے پیچھے تم نے عصر کی نماز وقت سے پہلے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے سورج غروب ہونے کے بعد خبردار نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے جہاں اللہ اور اس کے حبیب تمہیں کہہ رہے ہیں۔ تو بات دراصل اس سارے فلسفے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بات اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، اللہ 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 اللہ، بات زینت بنانے یا نہ اختیار کرنے یا نہ کرنے کی نہیں، بات وقت پر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں، بات اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حج کی ٹریننگ ہے، آپ دیکھیں نا، بہت خوبصورت فلسفہ ہے یہ حج کا، بہت خوبصورت۔ اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ان کا ارشاد ہے، جو حکم آ گیا بس۔ اور ہم دیکھیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہم بار بار اس کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مقصد حیات ہے جی، اور محمد الرسول اللہ طرز حیات، یعنی مقصد زندگی ہے اور طرز زندگی ہے۔ تو حج بار بار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھیں ساری دنیا میں لوگوں کو یہ ابھی آپ نے مفتی صاحب کی زبانی ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، لیکن حجاج سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، تم نے نہیں رکھنا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور کہیں جا رہا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے رکھنے کی، بس حکم ماننے کی بات ہے۔ عام حالات میں یہ کہا گیا، جی بالکل بالکل۔ آپ دیکھیں یعنی 30 رمضان کو اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ مجرم ہوں گے، اور عین عید الفطر کے دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عام حالات میں کھلے چہرے کے ساتھ مسکرا کے ملنا عبادت ہے، لیکن نماز جس میں رکوع اور سجدہ ہے اس میں اگر آپ مسکرائیں گے اور آپ نے اپنی مسکراہٹ کی آواز سن لی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور رکوع اور سجدے والی نماز ہے اور آپ نے قہقہ مار لیا تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بات دراصل روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی نہیں۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بعال، یہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن ہیں ان میں تم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، چونکہ حضور منع فرما رہے ہیں اس لیے یہاں روزہ رکھنا گناہ بن گیا۔ اور مسئلہ یہ ہوا سمجھ آئی کہ حج میں اور تمام عبادات میں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اصل بات اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، مسکرانے نہ مسکرانے کی نہیں۔ بال اگر آپ نے حالت احرام میں آپ ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے بال خبردار کھینچ کے مت اتارو، اور جو ہی آپ احرام کی حالت سے نکل رہے ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ بال رہنے مت دو، سب اتار دو، سب اتار دو۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کیا بات ہے کہ اصل بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر چلنے کی ہے۔ بہت خوبصورت مثالوں سے آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتایا کہ اصل اللہ کا حکم ہے، اصل میرے محبوب کی سنت ہے، اتبعونی یحببکم اللہ فی رسول اللہ اسوۃ۔ کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے کہ ایک طرف حکم ہے کہ ایک بال بھی گرا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ایک طرف حکم ہے کہ ایک بال بھی رہا تو تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے ٹی وی کے ناظرین سن رہے تھے مفتی صاحب کی بات کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور تسبیحات پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، حلقہ درس قرآن کریم میں شریک ہو کر قرآن فہمی کے لیے کوشاں رہے، اور پھر اشراق کی نماز کے 2 نفل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حجن تامن حجن تامن حجن تامن، سبحان اللہ، 3 مرتبہ فرمایا، سبحان اللہ۔ لیکن عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں،
لہذا حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا، ایک جوان کو دیکھا کہ وہ اشراق پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا عید کے دن اشراق پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا تم کیوں گناہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا حضرت گناہ اس میں تسبیح ہے، اس میں تعوذ ہے، اس میں تسمیہ ہے، اس میں تحمید ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں رکوع ہے اور سجدہ ہے اور تحیات ہے، یہ کیسے گناہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے گناہ ہوا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مسجد میں یا عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے کوئی نماز ہے نہ عید کے بعد کوئی نفلی نماز ہے. عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں نہ آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں نہ عید سے متصل نوافل پڑھ سکتے ہیں. گھر میں چلے جائیں، عید سے پہلے تو گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، عجیب، عید کے بعد اپنے گھر میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہاں یہ بات فرمائی گئی کہ ایک مقبول حج کا ثواب اور اسے تاکید سے 3 دفعہ فرمایا، ابھی آپ نے روایت ذکر کی، اور کہاں ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر پڑھنا ہی نہیں ہے، گناہ قرار دے دیا. سبحان اللہ. تو اصل چیز حکم ہوئی. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کہ اس پورے حج کے سفر میں مینا پہنچ گئے حکم کے تابع ہو کر، عرفات چلے گئے حکم کے تابع ہو کر، مزدلفہ واپس آئے پھر حکم کے تابع ہو کر، پھر واپس ادھر مینا پہنچے، 3 دن 2 دن کنکریاں مارنی ہیں، طواف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سیدھا مجدود سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی میسج ٹی وی پر ہی، تو حضرت بھی فرما رہے تھے کہ ہو سکتا تھا کہ کچھ یہ مضمون ہے حضرت نے جو فرمایا آج کہ بعد میں جا کر طواف کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو. ہو سکتا تھا کہ حکم ہو جاتا کہ پہلے تم کر لو اور پھر یہ سارے کام کر لینا، یا پہلے مینا میں ہو یہاں کے سارے کام نمٹا لو پھر ادھر چلے جانا، پھر ادھر سے ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ. اور کہنے والے اور بولنے والے اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے ان کے اس پر لگ رہے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کے لیے بستیاں آباد کرتے ہیں. تو حضرت بھی فرما رہے تھے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کیا پتا انہیں کہ یہ اظہار عشق ہے یا عاشقانہ انداز ہے، یہ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کی حقیقی تصویر ہے. یہ حقیقت ہے کہ مالک جو مزاج یار میں آئے سب وہی ہے. جب آپ کا حکم ہو گیا ادھر چلو تو ادھر چل پڑے، ادھر چلو تو ادھر. بہت خوبصورت آپ فرما رہے ہیں گفتگو. حضرت جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے، ایک تو جو حج کا خطبہ تھا میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس پہ کچھ فرمائیں، پھر جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی فرما دیجیے. خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میسج ٹی وی کے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان تک یہ بات بہت اہم پہنچنی چاہیے. جی فرمائیے. خطبہ حجۃ الوداع حقوق انسانی کا عظیم ترین چارٹر ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات 7 مارچ 632 عیسوی کو جمعے کے روز جب مینا سے عرفات پہنچے، 9 ذی الحجہ کو آپ جب پہنچے میدان عرفات میں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جی آپ حیران ہوں گے کہ اس خطبے کو انسانوں تک کنوے کرنے والا اور پہنچانے والا ربیہ بن امیہ ابن خلف تھے. اللہ اکبر. امیہ ابن خلف بدترین دشمنوں میں سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کا بیٹا ربیہ آج اسے یہ اعزاز نصیب ہو رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ خطیب کون ہے؟ ذرا غور کیجئے، یہ خطیب کون ہے؟ یہ خطیب وہ ہے جس کو آج سے 10 سال پہلے لوگوں نے اس طرح سے نکلنے پر مجبور کیا کہ صرف 3 ساتھیوں کی رفاقت میں وہ مکہ چھوڑ رہا ہے. 2 اونٹنیوں پر سوار یہ 4 افراد کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہا ہے، اور اس طرح سے روانہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ بچ کر گزر رہا ہے. اور پھر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور پھر 6 سال بعد یہی خطیب جب آتا ہے تو اس کو مکے کا خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ خطیب آج 1,24,000
بلکہ بقول مولانا سلمان منصور پوری جی جی جو مصنف ہے رحمت اللہ عالمین سیرت کی کتاب کے، سیرت کی کتاب 1,44,000 سامعین سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1,44,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آج موجود ہیں کہ جس خطیب کو آج سے 10 سال پہلے صرف 4 افراد کے قافلے کی صورت میں مکے سے روانہ ہونا پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ 1,44,000 یا 24,000 افراد کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میگنا کارٹا کو حقوق انسانی کا بڑا شاہکار قرار دیا جاتا ہے، وہ تو اس خطبے سے 600 سال بعد سامنے آیا۔ 1215 میں میگنا کارٹا سامنے آیا، 1215 میں، اور 1789 میں کہیں جا کے فرانس کا قانون حقوق انسانی سامنے آیا، اور پھر 1791 میں امریکہ کا بل آف رائٹس سامنے آیا، اور پھر 1947 میں جرمنی کا قانون حقوق انسانی سامنے آتا ہے، اور پھر 1948 میں اقوام متحدہ کا جو قانون حقوق انسانی سامنے آیا اس کی کل 30 دفعات ہے، میگنا کارٹا کی 63 دفعات ہے، جرمنی کے قانون کی صرف 17 دفعات ہیں، اور ادھر اقوام متحدہ کی کل 30 دفعات ہیں۔ خطبہ حجت الوداع کی مرکزی اور ذیلی 118 دفعات۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، میں حیران ہوتا ہوں اس خطبے کے مضامین پر کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب خطبے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ اسمعو، میری بات کو غور سے سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے کہ لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا ابداً، ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس مقام پر میری تمہارے ساتھ کبھی ملاقات نہ ہو، میری بات غور سے سنو۔ نظر اللہ عمران، یہ میسج ٹی وی کے لیے بھی یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے سبحان اللہ، کہ بڑے خوش نصیب ہیں، شاداب رکھے اللہ اس بندے کو کہ جو میری بات کو سنے اور اس کو آگے کنوے کرے گا۔ اور پھر آپ کا پہلا جو یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے، یہ بیسیکلی اسلام کے دینی، ثقافتی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی نظام کو کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے پہلا خطاب جو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی مسلمانوں سے نہیں، حالانکہ سامنے تو لوگ مسلمان تھے بالکل، لیکن چونکہ یہ دستور کائنات کے سارے انسانوں کے لیے طے ہو رہا تھا، اس لیے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، نسل انسانی کی وحدت کا پیغام سب سے پہلا۔ رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم کی اور برتری کی نفی ہو رہی ہے۔ انسانوں کی برتری رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر انسانوں کی برتری کے کانسیپٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور فرمایا الا، خبردار، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر۔ آپ حیران دیکھ، تعجب ہے، یعنی اس اجتماع میں وہ لوگ ہیں کہ جو صہیب روم سے آیا اور بلال فارس سے آیا اور سلمان فارس سے آیا اور بلال حبشے سے آیا، اور یہ آگے چلے گئے، اور بو لہب، جس کو بو لہب کہا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا حسین ہے اور سرخ ہے کہ شعلے اس کے چہرے سے نکل رہے ہیں، وہ پیچھے رہ گیا، محروم رہ گیا۔ ہاں جی، تو کلکم بنو آدم، رنگ، نسل، زبان، وطن کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ سب سے پہلا جملہ انسانیت کے لیے میسج کے طور پر اس خطبے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو 600 سال، 800 سال، پھر 1000 سال، پھر 1300 سال بعد کے جتنے بھی چارٹر آئے انسانیت کے حقوق کے نام پر، 118 آپ نے ذکر فرمائی دفعات ہیں، مرکزی اور ذیلی دفعات، اس میں جو یہ
پہلا حصہ اتنی مساوات اور اتنا دوسرے کا احترام اور اتنا لحاظ معزز سامعین کہ کسی کو کسی پر، اور پھر یا ایھا الناس کے لفظ جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کائنات آئندہ اس قسم کی تعبیر سے بھی عاجز ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور یہ ان کا ایک اعجاز ہے کہ جیسے کلام الہی موجز ہے، ایسے جوامع الکلم کے اندر یہ جملے کہ شاید اس طرح کی تعبیر سے بھی دنیا عاجز ہے اور عاجز رہے گی کہ ایک شخص اپنے سامنے اپنے خاص متبعین کو لے کر بات کر رہا ہے پوری انسانیت کی، اور پوری انسانیت کا بھی وہ حصہ جو قیامت تک آنے والا ہے کہ کبھی کسی کو کسی طرح کی فضیلت کسی پر نہیں دینی. سبحان اللہ. کیا خوبصورت میسج آپ فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کیا بات کہ دور جاہلیت کی، یعنی ایک اصل میں یہ خطبہ جو ہے یہ ایک نئے نظام انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور حضور نئے نظام کا تعارف ہے اور حضور ایسا نظام کہ جس کی بنیاد علم پر ہے، جس کی بنیاد دلیل پر ہے، سبحان اللہ، جس کی بنیاد باقاعدہ برہان پر ہے، ٹھوس اساس پر ہے، جس کی بنیاد وہی الہی سے زیادہ معتبر نالج، سورس آف نالج تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا اس خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج میں جاہلیت کے تمام غرور اور تکبر اور جاہلیت میں مروج تمام تر خون کے انتقام کے انداز اور صورتیں تحت قدمی موضوع، میں اپنے قدموں تلے ان کو رونتا ہوں. اللہ اکبر. اور فرمایا الا خبردار، وہ تمام سود جو اس وقت تک قوموں میں اور لوگوں میں رائج رہے اور موجود ہیں، میں ان کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. آج کے بعد سود کی حرمت کا اعلان کر رہا ہوں، اور خون کے انتقام کے وہ تمام طریقے کہ جس میں ایک آدمی کے قتل کے بعد اس کے پورے خاندان کو لوگ قتل کر دیتے تھے، آج میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور اس کا آغاز اپنے گھرانے سے کر رہا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ اس کا آغاز میں اپنے گھرانے سے کر رہا ہوں. اور پھر مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا المسلمون المسلم اخو المسلم. سن لو مسلمانوں، مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور چار جو اصطلاحات ہیں ان کی ایسی خوبصورت تعبیر کی کہ میں حیران ہوں، انسانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. فرمایا المسلم، ایک مسلم، مومن، مہاجر اور مجاہد، یہ چار تراکیب ہیں ان کی بڑی خوبصورت تعبیر فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. المسلمون نہیں، من سلم الناس. مسلمان وہ ہے کہ پوری انسانیت اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو. والمؤمن من امنہ الناس دماءہم و اموالہم. اور مومن وہ ہے کہ پوری انسانیت اپنے خون اور اپنے مال اس سے محفوظ سمجھتی ہے. والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے اسے روک دیا ہے. والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اور مجاہد وہ ہے کہ جو اپنی جان اللہ کی فرما برداری میں کھپا دے. کیا خوبصورت بات ہے. ابھی آپ نے جو بات فرمائی معزز سامعین اور ناظرین، کسی بات خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ جو شروع کے 3 حصے آپ نے ابھی ارشاد فرمائے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں سارے خون اور بدلے اور وہ معاف کرتا ہوں اور آئندہ سے ان کی دور جاہلیت کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سود کا. ڈاکٹر صاحب اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو آج بھی ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورتیں صرف 3 ہیں. ایک اس کے جان کی حفاظت، ایک اس کے مال کی حفاظت، اور ایک اس کی عزت کی حفاظت. اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ خطبہ حجت الوداع کے پہلے 3 نکات ہی یہ ہیں. اللہ اکبر.
کہ اس کے اندر فرمایا کہ سب کی عزت محفوظ، سب کی جانیں ہمیشہ کے لیے محفوظ، سب کے مال ہمیشہ کے لیے محفوظ. اس سے بڑا چارٹر انسانیت کی ترقی کا، اور میں سمجھتا ہوں انسانیت کے عروج، بات وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وحی الہی جب آتی ہے تو اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں. تو واقعتاً کائنات عاجز رہے گی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد جیسا ارشاد لانے کے بعد. اور یقین کیجئے یعنی حقوق انسانی میں کہتا ہوں جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین ہیں جی اور ماتحت لوگ ہیں، ملازمین ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، جی لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. استوصوا بالنساء یعنی آپ حیران ہوں گے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب رحلت فرما رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر جو آخری کلمات ہیں وہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کا خاص خیال رکھو، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. ان لنسائکم علیکم حقا، تمہاری بیویوں کو بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے. اور کیا خوبصورت بات فرمائی، خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. معاشرے وجود میں آ رہے ہیں جملے سے، انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. خطبہ حجت الوداع میں خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. خواتین کو ان کے فرائض یاد دلائے جا رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار، تم نے اپنے گھروں میں کسی کو اس طرح سے ایسے فرد کو داخل نہیں ہونے دینا ہے کہ جس کا آنا تمہارا خامد اور تمہارا شوہر قبول نہ کرتا ہو، پسند نہ کرتا ہو. گھر کا نظام عزت اور ناموس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، عزت اور ناموس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک حصار ہے جو حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہ ایک قلعہ ہے جس کے اندر دونوں کی عزت و ناموس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ حقوق انسانی میں جو کمزور طبقات ہیں، خطبہ حجت الوداع میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا تم نے خیال رکھنا ہے. اور پھر ماتحتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پلاؤ جو تم پیتے ہو. دنیا میں کون سا ایسا نظام ہے؟ جن لوگوں نے حقوق انسانی کا آج خود کو ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے، ان کے ہاں کالے اور گورے کا کنسپٹ کس طرح سے موجود رہا ہے، موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے. لیکن یہ اسلام ہے کہ جو 5 وقت لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور ایک عام یعنی یہ تھیوکریسی ہے یا پاپائیت ہے، اس کا تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، مفتی کفایت اللہ صاحب جیسا انسان رحمہ اللہ، جو قد کے بھی بہت چھوٹے تھے اور رنگت بھی ان کی سیاہ تھی، لیکن قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، 50 سال محتمم رہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ پورے دارالعلوم میں سناٹا ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کون لوگ؟ یہاں پاپائیت کی نفی ہو رہی ہے، یہاں تھیوکریسی کی نفی ہو رہی ہے. کسی مزدور کا بیٹا ہے، کسی لوہار کا بیٹا ہے، کسی جوتے گانٹنے والے کا بیٹا ہے، کسی حجام کا بیٹا ہے، وہ جب دین سیکھ لیتا ہے تو وہ پوری قیادت کر رہا ہے، معیار علم اور تقوی ہے. بالکل بالکل. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پلاؤ جو تم پہنتے ہو. حضرت اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، بہت ہی ایمان کی تازگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے
سامعین و ناظرین ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور حج کے ایام میں، حج کے مبارک ایام میں اس گفتگو کا ہونا اتنا باعث برکت اور باعث رحمت اور تازگی ایمان کا سبب ہے کہ جی نہیں چاہ رہا کہ بات کو کسی بھی جگہ پہ روکا جائے، لیکن وقت کا بھی کچھ تقاضا ہے۔ میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ حج کا میسج ٹی وی پر حج کا میسج آپ نے دیا، میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو حضرات حج پہ نہیں جا سکے، آج اس سے پہلے بھی چند حضرات سے میں یہ سوال عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرات حج پہ نہیں جا سکے، جن کی تعداد بہت بڑی ہے، ان مبارک ایام میں ان کے جو کرنے کے کام ہیں، اس سے پہلے مفتی صاحب بھی تشریف لائے اور حضرات علماء کرام بھی تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ جی اس میں روزہ بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی ہے، اس طرح کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن مجھے امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ خوب جانتے ہیں کہ شارح بخاری ہیں، صحیح بخاری کی جو کتاب ہے فتح الباری شرح مشہور، اس کے شارح اور مؤلف ہیں، تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سال بھر کے مبارک ایام میں یہ دن کیوں اتنے اہم ہوئے، کیسے افضل ہوئے؟ تو بہت خوبصورت امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں روزہ بھی ہے، جن دنوں میں نماز بھی ہے، جن دنوں میں صدقہ بھی ہے، جن دنوں میں قربانی بھی ہے، جن دنوں میں ایمان کا اظہار اور تجدید کے کلمات اور تکبیر و تحلیل بھی ہے، اور جن دنوں میں حج بھی ہے، چونکہ سال کے دوسرے ایام میں اتنے اعمال کا جمع ہونا نہیں ہے جتنا ان میں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال ہی کی وجہ سے افضلیت ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مبارک اعمال حضرات علماء کرام بتاتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں خوبصورت انداز سے، ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے سامعین اور ناظرین تک میسج ٹی وی سے، حج ٹرانسمیشن سے ہم یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں کہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ افضل ہوتے ہیں، اور ان ایام میں اعمال میں لگنا ہی افضل عمل ہے۔ تو کچھ بات آپ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں ہماری۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ لوگوں میں کانسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانی کا تعلق صرف حج سے ہے۔ جی، قربانی کے حوالے سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدینہ منورہ میں 10 سال لوگوں کے درمیان رہے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر سال قربانی فرماتے تھے، جبکہ حج ایک فرمایا، حج ایک فرمایا، اور اس سال آپ نے 100 قربانیاں، سبحان اللہ، 100 اونٹ قربان کیے، ایک گائے قربان کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اونٹ ذبح کروائے، نہر کروائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، 10 سال آپ مدینہ منورہ میں جب تشریف فرما ہوتے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، اللہ اکبر، جو وسعت رکھتا ہے اور باوجود صاحب استطاعت ہونے کے قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور آج کل ایک بہت بڑا ایک پریشان کن صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ کانگو وائرس کے نام سے ایک پروپیگنڈا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے کہ جانوروں کو گھر میں نہ لاؤ، قربانی کے جانوروں کو، اس سے بڑا نقصان ہوگا اور اس سے ایک وائرس پھیلے گی اور جناب موت جو ہے وہ منڈلانا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس گڈریے کے پاس پورا سال بکرا رہا ہے، یا جس بکرا پال فارم کے والوں کے ہاں سینکڑوں بکرے ہر پورا سال رہے ہیں، اور جن کے ہاں گائے اور بچڑا اور بیل 2 سال 3 سال پلتا رہا ہے،
ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جو ہی وہ بکرے اور جو ہی وہ گائے اور بیل ڈیفنس میں داخل ہوں گی، گلبرگ میں داخل ہوں گی، اسلام آباد کے شہر میں داخل ہوں گی، تو شہر والوں کے لیے جناب موت کا سامان بن جائیں گی۔ یہ دراصل نقصان دہ بات ہے اور ایک قربانی کے عمل سے لوگوں کو روکنے کا ایک سازش ہے ایک طرح سے۔ میں مانتا ہوں ہوگا ایسا مسئلہ، لیکن اس کو ہائی لائٹ اس طرح سے کرنا، اس انداز سے پروپیگیٹ کرنا، یہ نقصان دہ بات ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹرز کی طرف سے یا ذمہ داروں کی طرف سے بتلائی جا رہی ہیں وہ ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی قربانی سے، آدمی جانوروں سے، آدمی خیر کے کاموں سے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے اس عظیم حکم سے دور ہو جائے۔ تو اس میں یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ایک مہم کے طور پر چیز سامنے آئی ہے وہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے قربانی سے دور کرنے کی، اس لیے کہ آپ کو تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک زمانے تک یہ مہم چلتی رہی کہ قربانی ہو کہ نہ ہو یہ ظلم ہے جانوروں پر۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ مہم، اب آج یہ بات ختم ہو گئی ہے، آج یہ بات تقریباً نہیں کہی جا رہی، اس لیے کہ جو اعدائے اسلام تھے، جو دشمنان اسلام تھے، انہیں منہ کی کھانی پڑی، اس لیے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور ان کے احکامات و ارشادات کے سامنے کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی عقل آئے، چاہے اسے جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے، جتنا بھی پروپیگیٹ کیے، وقتی متاثر تو کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں، اور وہ نہیں ہوا۔ میں آپ سے عرض کروں فرمائیے کہ اب بھی کچھ فلاحی سو کالڈ فلاحی ادارے یہ میسج لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ جناب آپ جانور ذبح نہ کریں چونکہ کانگو کا وائرس کا خطرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور بڑی جناب وہ ایٹماسفیئر اور ماحول جو ہے نا اس میں خرابی آتی ہے اور فضا جو ہے وہ آلودہ ہوتی ہے، لہذا آپ یہ پیسے فلاحی اداروں کو اور غریبوں اور مساکین کو تقسیم کر دیں، بچیوں کی شادیاں بڑی رکی ہوئی ہیں ان میں پیسے تقسیم کریں۔ یعنی یہ بچیوں کی شادیاں ان کو تب یاد آتی ہیں جب قربانی کا موقع آتا ہے یا صدقہ فطر کی ادائیگی کا موقع آتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو شادیوں پر لباس پر بے پناہ خرچ ہو رہا ہے اور خرچ کر رہے ہیں سب لوگ، لاکھوں کے جو لباس ہیں، 10 لاکھ روپے اور 10 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ روپے تک کا صرف اجرے عروسی تیار ہوتا ہے جو میکسیمم 3-4 گھنٹے استعمال ہوتا ہے، اور پھر کبھی بھی عمر بھر استعمال ہی نہیں ہوتا عام طور پر۔ اور یہ جو 4-4 5-5 100 کے جلوس بارات کی صورت میں جا رہے ہیں اور پی سی جیسے ہوٹلوں میں 2-2 ہزار پر ہیڈ کے حساب سے جو بل پے کر رہا ہے اس بچی کا باپ، اس پر یہ کون، یہ کیا ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں تخفیف کر کے، یا کبھی اس کے لیے مہم نہیں چلائی گئی کہ اس کے اندر تخفیف کر کے یا اس ظلم کو روک کر یا اس اسراف و تبذیر کو روک کر یہ آواز اٹھائی جائے کہ بچیوں کی شادی کرائی جائے، کسی اور فلاحی کام میں لگایا جائے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب صدقہ فطر کی بات آئے، جب حج پہ جانے کی بات آئے، جب رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کی بات آئے، جب گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم پہ جب کوئی خیر کا کام کرنے کی بات آئے تو اس وقت اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں میسج ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ صدقہ و خیرات اگر کوئی کر دے گا قربانی کی قیمت کو تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر اخلاص کے ساتھ اس نے کیا ہے تو صدقے کا ثواب تو اللہ اس کو دیں گے، خیرات کرنے کا ثواب تو دیں گے، بے شک، لیکن قربانی کا واجب بہرحال اس کے ذمہ باقی رہے گا، یعنی وہ شخص گناہگار رہے گا، بالکل قربانی کا واجب اس کے ذمہ رہے گا۔ قربانی جیسے دیکھیے نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور حج کرنے سے روزہ کا فرض جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوتا، ہر عمل کا اپنی اپنی جگہ ایک مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشاد میں جو یہ فرمایا گیا ہے، ایک آدمی نے جب عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف نرا گوشت ہے، نرا گوشت ہے۔ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد کی جائے، بلکہ میں
چونکہ لوگ سن رہے ہیں، جی جی مسئلے کے طور پر بھی یہ بات عرض کر دوں کہ پورے شہر میں جی اگر کسی ایک جگہ نمازی عید الاضحیٰ ادا ہونے کا یقین ہو جائے، جی جی آپ کی بستی میں اگر نماز ادا نہیں بھی ہوئی جی جی پھر بھی آپ قربانی کر دیں گے تو درست ہے، درست ہے، کیونکہ قصائیوں کی بڑی پرابلم رہتی ہے، قصائی اس دنوں میں بڑا امپورٹنٹ لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ضرور فرما دیں کہ آدمی جس کی قربانی ہے وہ خود کم از کم نماز ادا کر لے، جی جی مطلب دوسری جگہ کرے چاہے جا کر، لیکن خود کر لے، ایسا نہیں ہو کہ خود ہی بے نمازی رہے۔ اور یہ بہت اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں صورتحال ایسی خوفناک قسم کی بنا دی گئی ہے قربانی کے حوالے سے، کانگو وائرس ہے، اچھا پھر لیکن اس کے دوسری طرف بھی ایک ایکسٹریم ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کمنٹ فرما دیں کہ وہ دوسری طرف کی جو ایکسٹریم ہے، ایک قربانی ہے ہی نہیں ہے تو ایسی صورت نہیں ہے، اس کی جگہ آپ یہ کر لیں، کوئی فلائی کام کر لیں، کوئی بچیوں کی شادی کر لیں، اچھا پھر گھر میں نہ لائیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہے کہ جہاں مقابلہ ہو رہا ہے، مسابقہ کی صورت ہے کہ 10 لاکھ کا جانور، 15 لاکھ کا جانور، 20 لاکھ کا جانور، تو اس بارے میں اور یہ بہت اب یہ چیز کچھ عرصے سے بہت سامنے آ رہی ہے۔ اس کا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نمود و نمائش اور ریاکاری میں بات آ گئی ہے۔ اللہ دیکھیں میں حیران ہوں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس میں بڑا خوفناک کردار ادا کر رہا ہے، جی 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 کہ وہ جناب کیٹ واک کرا رہا ہے، جی جی جانوروں کی کیٹ واک کرا رہا ہے، اور مختلف اداکاراؤں کے ناموں پر بیلوں کے اور بکروں کے اور دمبوں کے اور بکریوں کے نام رکھے جا رہے ہیں اور گاؤں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک عبادت ہے، اور اس میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ تمہارا خون پہنچے گا نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمہاری نیت کی درستی جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو لہذا یہ اس طرح سے بے جا بے پناہ اس طرح سے اخراجات کے ذریعے سے اپنے شہرت اور اپنا نام، لوگوں میں اپنی برتری کا احساس، اور پورے خاندان میں یہ اظہار کہ میں نے 10 لاکھ کا بکرا دیا ہے، میں نے 15 لاکھ کی گائے قربان کی ہے، بیل قربان کیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ بس ٹھیک ہے اللہ کا حکم بجا لایا جائے، صحت مند جانور ہو، تندرست ہو، توانا ہو، لیکن ایسی صورتحال جو ہمارے ہاں رواج پا رہی ہے، یہ بہرحال ڈسکرج اس کو کیا جانا چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اس طرح کی صورتحال کبھی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ صورتحال تو ایسی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے چینل پر یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ نمبر ہے، آپ اپنے جانور کے ساتھ تصویر بھیجیں، ویڈیو بھیجیں۔ اب وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اچھے سے اچھا کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمات اسلامیہ ہے، جیسے آپ بھی یہ بات فرما رہے ہیں، ایک اچھا خوبصورت جانور، اچھا آپ 15 لاکھ کا جانور لیتے ہیں تو حصے تو اس میں بھی 5 ہی ہیں، 5 لاکھ کا بکرا لیتے ہیں تو وہ تو قربانی ایک ہی ہوئی۔ اگر آپ ایک دیکھیں دین اسلام نے ہر جگہ پر اعتدال سکھایا ہے، آپ اس کی تصحیح فرمائیں گے کہ اعتدال ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے، ہر معاملے میں، حتیٰ کہ تعلقات میں، محبت میں، نفرت میں، ملاقات میں، کہیں آنے جانے میں، کسی سے دوری میں، دشمنی میں، دوستی میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ عبادات میں، معاملات میں، تو اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی اعتدال سکھایا کہ آپ اس طرح کا ایک معتدل خرچے کے ساتھ ایک خوبصورت جانور کریں، اس کو آپ کے ساتھ تعلق ہو، آپ کی رغبت ہو، آپ اسے پالیں، اپنے گھر میں لائیں، بچوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً بہت اہم بات تھی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اس میں دوسری طرف کی ایکسٹریم ہے وہ بھی بہت زیادتی والی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت وقت دیا آپ نے، بہت فائدہ ہوا، مجھے فائدہ ہوا، ہمارے معزز سامعین اور ناظرین کو بہت فائدہ ہوا، حج کے فلسفے کا ذکر ہوا، اور جو عالم اسلام کے لیے قیامت تک کے لیے انسانیت کا جو پیغام ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے پیغمبر اسلام
کی زبان اطہر سے جو ہمیشہ کے لیے ادا ہو گیا، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس سے سب ہمیشہ کے لیے عاجز رہیں گے. کتنا خوبصورت آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے قربانی کا ذکر فرمایا. قربانی ضرور کرنی چاہیے، جتنی اللہ حیثیت دے، توفیق دے، ضرور کرنی چاہیے. بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس موقع پر، کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی تنگ دستی ہو، کبھی حالات کچھ تنگ ہو تو اللہ سے تجارت کر لیا کرو. بے شک ماشاءاللہ. تو ایک صاحب پوچھنے لگے کہ آپ یہ بات کیا فرما رہے ہیں اللہ سے تجارت؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا کرو، مالک اتنا کریم ہے کہ دنیا ہی میں کئی کئی گنا کر کے واپس کرتا ہے. بے شک ایسا ہے. تو ابھی آپ نے جو بات فرمائی کہ قربانی کے دن افضل عمل جانور کا قربان کرنا ہے یا حصہ ڈالنا ہے، وہ بھی جانور آپ کے قربانی کا جانور شمار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی ایسی کیفیت ہو کہ ذرا مشکل سے بھی قربانی آدمی دے سکے تو آج کے دن میں اس افضل عمل کی کوشش میں اور اللہ سے تجارت کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے خوب محبت اور رغبت سے قربانی کرنی چاہیے. فتیبو بہا نفسن، جی اس دلی کے ساتھ قربانی کرو. تو بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، ہمیشہ ہی بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ کل حج کا دن ہے، اگر آپ کچھ وقت دیں گے تو انشاءاللہ اور مزید آپ سے اچھی باتیں کریں گے. معزز خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ہمارے حضرت ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب. اللہ تعالیٰ عمر میں، علم و عمل میں خوب برکت نصیب فرمائے اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت خوبصورت شخصیت ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو، ہمیشہ بہت ہی مفید گفتگو رہتی ہے اور قابل عمل اور قابل تقلید رہتی ہے. بہت شکریہ.